السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو قربانی جانور کی کر رہا ہوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد اور قربانی کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آج میں نے اللہ کے حکم سے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا حج، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، ہاں اللہ کو اگر پہنچتا ہے تو یہ دل کے اندر جو چیز ہے تقوی، اخلاص، کہ قربانی جو آپ نے کی وہ کس نیت کے ساتھ کی، کس اخلاص کے ساتھ کی، یہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قربانی وہ ایک عبادت ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قربانی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ یہ بات میں نے شروع سے لے کے اب تک یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس لیے بتائی کیونکہ مجھے ایک دو واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے نا منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، کہنے لگے مفتی صاحب بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قربانی نہ ہوئی ہو۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم یہ ہے کہ کام میرا بالکل ڈاؤن ہو گیا، اب قربانی کرنے کے حالات نہیں ہے کہ میں قربانی کر پاؤں۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے تو مت کرو، کیونکہ قربانی وہ تو صاحب نصاب شخص پر واجب ہے نا، جس کے اوپر واجب ہے وہ قربانی کرے، جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ نہ کرے۔ کہنے لگے عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے، عزت کا مسئلہ ایسے ہو گیا ہے کہ اگر اس سال میرے گھر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو میں نے کہا اس میں منہ دکھانے والی کیا بات ہے بھائی، میرے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی وہ کرتا ہے، جس کے اوپر واجب نہیں وہ نہیں کرتا ہے۔ قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کیا لون لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بھائی لون لے کر قربانی کیوں کرو گے آپ؟ لون لینا یہ ویسے ہی غلط ہے، ویسے ہی ناجائز ہے، بغیر کسی ضرورت کے، شدید ضرورت کے آپ یوں ہی خواہ مخواہ لون لے رہے ہو۔ آج کل میسیج آتے رہتے ہیں 3 لاکھ روپے کا لون، بس ایک کلک میں لون پائیے، لالچ دیا جاتا ہے ہمیں۔ جہاں اس زمانے میں ایک گلاس پانی بھی کوئی فری میں نہیں پلاتا ہے، وہاں لون کے لیے آپ کو کال آ رہے ہوتے ہیں، سر کیا آپ لون لینا پسند کریں گے؟ اب آپ کو آفرز دے رہا ہے، لون لے لیجیے نا سر، آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا، آپ لون لینا چاہو ایک جھٹکے میں آپ کو لون مل سکتا ہے۔ لیکن یہ پورا ایک ٹریپ ہے، پھر اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سود دینا، سود لینا دونوں ہی ناجائز۔ اب لوگ جو ہے نا وہ مجھے پوچھ رہے کوئی کہ لون لے کر قربانی کر سکتے ہیں، کیوں کرو گے لون لے کر قربانی؟ ایک پوچھ رہے تھے قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں، بھائی قرضہ لے کے قربانی کیوں کرو گے؟ ہاں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں سے آنے والا ہے، آپ اپنے جو اماؤنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، جو بھی ہے انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہو کہ بھائی 5-6 دن بعد میرے پاس آ جائے گا میں لوٹا دوں، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی پہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ صرف قرضہ لے کے، لون لے کے وہ قربانی صرف اس لیے کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کے گھر میں جو ہے نا سالوں سے قربانی ہوتی چلی آ رہی تھی، اس سال اگر نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ واہ واہی کے لیے بڑا تگڑا جانور لے کے آتے ہیں، تگڑا جانور، اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا یہ ثواب ہے۔ جس صلاحیت کا مالک اللہ نے اگر آپ کو اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے، آپ لاکھ پتیوں، کروڑ پتیوں، بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو آپ، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں کہ قربانی ہو، حج ہو، سب اللہ کے لیے ہو۔ یہ قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے ہو۔ دل میں اگر کہیں بھی یہ آ رہا ہے کہ یار میری واہ واہ ہو جائے گی، محلے کے اندر میرا نام ہوگا، اگر جانور 19 آ گیا تو لوگ کیا بولیں گے، بھائی یہ تو ایسے ہی میرا نام ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کے بارے میں تو تھا کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کو دیسی گھی اور میوائیں پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے تھے، صرف اس لیے تاکہ ان کا نیوز میں اور رپورٹر میں، نیوز وغیرہ اخبار میں ان کا نام آ جائے گا، ان کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ سے 4-6 دن پہلے ان کا بکرا اللہ کو پیارا ہو گیا، افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اگر اللہ کے لیے کیا ہوا تو افسوس نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے میں نے اس کو پالا تھا، اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کو لے لیا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں قرضہ لے کے قربانی یہ درست نہیں ہے۔ آپ لون لے کے قربانی کرو یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر آپ قربانی کرو یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا حرام کے پیسوں کی قربانی کرتے ہیں، دن رات حرام کا کما رہے ہیں، ٹوٹل A to Z حرام کے پیسہ ہے ان کا، اور قربانی کرتے ہیں۔ حرام کے پیسوں کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ لون لے کے قربانی بالکل مت کرو، یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ قربانی ایک عبادت ہے، جس کے اوپر واجب ہوگی وہ کرے گا، جس کے اوپر واجب نہیں ہے نہ کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب میں اس سال جو ہے نا بکرا تو نہیں لا سکتا، تو میں نے کہا مت لاؤ، حصہ لے لو بڑے جانور میں، لیکن عزت کا مسئلہ ہے۔ میرے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں سب لوگ مالدار ہیں، اور میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں سب بڑے مالدار ہیں، کیا ہوگا پھر؟ تو میں نے کہا بھائی کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دو، آپ قربانی کرو اللہ کے لیے۔ اگر آپ بکرا نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں، بڑے جانور میں ایک حصہ لے لو، کہہ دو کیا پرابلم ہے، بھائی اس سال میں نے حصہ لے لیا ہے، میرے پاس نہیں ہے سہولت، میں اس سال قربانی کرنے کے لائق نہیں تھا،
اللہ نے تو قربانی صاحب نصاب لوگوں پر رکھی ہے، صاحب نصاب جو ہوگا اس کے اوپر قربانی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لو کہ قربانی آپ کی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ قربانی ہونا چاہیے، قربانی ایسے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ اخلاص آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قربانی کیوں کرنی ہے۔ اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے ابھی موقع ہے، اپنی نیت درست کریں۔ جب بھی نیت میں کوئی خرابی آئے تو نیت کو سدھاریے، استغفر اللہ پڑھیے، کہیے کہ میں یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگوں کی توجہ چھوڑ دیجیے، قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ قربانی کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن یہ پسند تبھی ہے، یہ قابل قبول تبھی ہے جب آپ کے دل میں اخلاص ہو۔ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کلپ کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔